اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 اور 51 دونوں تلاوت کی گئی ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ تم کسی قسم کے پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہو، تو وہ عنقریب کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا۔ کہہ دیجئے کہ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو ضرور وہ تیری طرف اپنے سر تعجب سے ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا۔ کہہ دو امید ہے کہ وہ قریب ہو۔ اس آیت کے اندر جو اس سے پہلے کی جو آیت تھی، اس آیت کے اندر کفار اور مشرکین کے اعتراض کو بتایا گیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے اور ہماری ہڈیوں کا چورا چورا بن جائے گا، تو پھر ہم کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ تو یہ آخرت کا جو تصور ہے، یعنی اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر ہونا، یہ تصور تمہارا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر کون زندہ ہوتا ہے۔ یہ ان کے وہ سوالات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، نبی آپ اس کا اعلان کر دیجئے کہ آپ ان سے کہیے کہ چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی اور چیز بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں بہت بڑی معلوم ہوتی ہو، یعنی بہت مضبوط تم جس کو سمجھتے ہو، لوہا ہے یا چٹان ہے یا اور کوئی دوسری چیز ہے جس کو تم بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کے لیے وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ہستیوں کو مٹا دینے والا ہے اور مٹی ہوئی چیزوں کو دوبارہ زندہ دینے والا ہے، زندگی بخشنے والا ہے۔ اس کی قوت کا اور طاقت کا کوئی انتہا، اس کی انتہا ہے ہی نہیں۔ تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس کی طاقت کا۔ ذرا سا سوچو کہ جب تم کچھ نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں عقل دی، تمہیں شعور دیا، تمہارے جسم کے اعضاء بنائے، تمہارے اندر دوڑنے کی پھرنے کی قوت تھی، حرکت کرنے کی طاقت بخشی، ہر طریقے سے احساس تمہیں عطا کیا، اور اس کے بعد اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ جب تمہارا وجود، یعنی جب تمہاری موت آ جائے گی اور تمہارا جو جسم پڑا ہوگا، کیا اللہ اس جسم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنا دیا ہو، جس نے آسمان و زمین کو بنا دیا ہو، جو ہر لمحے زمین سے غلے اگاتی ہو، جو پھلوں کو پیدا کرتی ہو، پھلوں کے اندر مٹھاس ڈالتی ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آ گئی، تمہارا یہ سوال کیسے ہو گیا کہ وہ اللہ دوبارہ کیسے کرے گا؟ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کیوں؟ تمہیں اللہ کی قوت کا اندازہ نہیں، اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تم اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے، تم اس کی قدرت اور اس کی کاریگری کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لہذا یہ سوال کرنا کہ جب ہم زمین میں مٹی بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ چورا چورا ہو جائیں گی، تو پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے، یہ سوال تمہارا ایک احمقانہ سوال ہے۔ تم کچھ بھی بن جاؤ، کتنی مضبوط چیز بن جاؤ، یا جو تمہارے ذہن میں ہے وہ بن جاؤ، لیکن اللہ رب العزت تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ جو کفار مکہ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، جو یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں کون زندہ کرے گا، تو آپ کہہ دیجئے کہ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اللہ نے تمہارا وجود بخشا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو اس دنیا میں لے کر آیا، پھر اس نے تمہارے اوپر اپنے انعامات کیے اور ہر طریقے سے تم کو نوازا۔ جس نے یہ سب کیا ہے وہی تم کو دوبارہ پھر زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آنے والی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ مشرکین اس طرح کی باتیں سنیں گے تو تمہاری طرف جب دیکھیں گے تو اپنے سر تعجب سے ہلائیں گے، تعجب کریں گے کہ ارے ایسا کیسے ہو گیا، ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کیسے ہوگا؟ اور بار بار تم سے یہی کہیں گے کہ متى ہوا، ایسا کب ہوگا، یعنی ہم کو کب زندہ کیا جائے گا، کب ہم جائیں گے۔ قل عسى ان يكون قریبا، آپ کہہ دیجئے کہ بس امید ہے کہ وہ قریب ہو۔ قیامت کا جو دن ہے،
وہ دن کسی کو نہیں بتایا گیا ہے، یہ اللہ کے علم غیب میں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی ہے کہ وہ قیامت کب بھیجے گا۔ ہاں، اس نے کچھ علامتیں اپنے نبی کے ذریعے بتا دی ہیں، قیامت کی علامتیں بیان کر دی ہیں کہ یہ چھوٹی علامتیں ہیں، یہ بڑی علامتیں ہیں، اور وہ علامتیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب بیان کی ہیں۔ سورہ نحل میں بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے، ان قیامت کی علامتوں کا، قیامت کے واقع ہونے کا، اور کس طریقے سے قیامت واقع ہوتی ہے اس کا بھی، قیامت کے کیسے واقع ہوگی، ان سب کا تذکرہ اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے سورۃ النحل کے اندر۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ قیامت قریب ہے، بس تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے تو جب تمہاری موت آ جائے وہی ایک قیامت ہے، باقی پوری دنیا کے لیے جو قیامت آئے گی اس کا اللہ نے ایک وقت متعین کر رکھا ہے۔ تم اس چکر میں کیوں پڑے ہو کہ وہ قیامت کب آئے گی؟ تم یہ سوچو کہ تم نے عمل کون سے ایسے کیے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہیں۔ تم اپنے اعمال کی طرف دھیان دو، اپنے کردار کی طرف دھیان دو، اپنے ایمان کی طرف دھیان دو۔ اپنے ایمان کو چھوڑ کر، اپنے عمل کو چھوڑ کر تمہارا دھیان اس بات پر ہے، سوال تمہارے ذہن میں بس یہی کل بلا رہا ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، وہ جب مناسب جانے گا قیامت کو قائم کرے گا۔ لیکن ذرا سا سوچو کہ جب تمہارے لیے تمہاری موت کا فرشتہ آ جائے گا تو تمہارے لیے تو وہی قیامت ہوگی، اور پھر تم اللہ کے سامنے جب حاضر کیے جاؤ گے تو اپنے اعمال کا حساب دو گے، اور تمہیں اپنے ان اعمال کا حساب دینا ہے۔ چنانچہ اپنے اعمال کی تیاری کرو، آخرت میں حساب دینے کی تیاری کرو۔ اللہ کے سامنے جو کھڑا ہو کر تم کو اپنے حساب دینا ہے، تمہارے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی ایک ذرے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا، اور جو ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور اگر کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا۔ تو اپنے ان اعمال کی فکر کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو۔ اللہ رب العزت کے سامنے تمہارے اعمال کون سے پیش ہوں گے، تم ان کے سامنے کون سے عمل پیش کرو گے، اس کی فکر کرو۔ چنانچہ یہاں پر اللہ رب العزت کی اس قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے قیامت کو قائم کر دے گا، کس طریقے سے انسانوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ یہ اللہ کی بس میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔